थोड़ा सोचिए, एक शख्स है जो 5 साल तक किसी जेल की कोठरी में बंद रहता है हम्म। और सजा काटने के बाद बिलाखिर वो लोहे के भारी दरवाजे खुलते हैं और वो बाहर खुली हवा में सांस लेता है। बिल्कुल, एक आजादी का एहसास। सही कहा। और हम आमतौर पर यही सोचते हैं ना कि चलो हिसाब बराबर हो गया, हाँ। यानी उसने जुर्म किया, सजा काटी और अब सोसाइटी का कर्ज उतर गया, वो आज़ाद है। हम्म। लेकिन हुकूमत के एक पुराने पेपर रजिस्टर में उसके नाम के आगे अभी भी एक सुर्ख निशान लगा हुआ है, एक रेड फ्लैग। वाकई। वो बज़ाहिर आज़ाद ज़रूर दिखता है, लेकिन कानून की नज़र में वो मुकम्मल आज़ाद नहीं है। एग्जैक्टली और आज हमारी इस गहरी तहकीक में हम कानून के जिन अवराक को खंगाल रहे हैं ना, वो इस सीधे साधे तस्वर को बिल्कुल उलट कर रख देते हैं। अच्छा। हाँ, 1898 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और खुसूसन उसके पार्ट 9 चैप्टर 46 के उन नुकात पर बात कर रहे हैं। और ये दस्तावेजात वाजे करती हैं कि सज़ा का असर सिर्फ जेल की चारदीवारी तक महदूद नहीं रहता। तो यानी बाहर आने के बाद भी कुछ होता है। बिल्कुल, सज़ा पूरी होने के बाद भी कानून का एक लंबा साया सालों तक उस मुजरिम के पीछे चलता रहता है। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। और आज की इस बहस का असल मकसद भी यही है कि हम ये समझें कि कानून आदी मुजरिमों पर यानी जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं उन पर कैद के बाद भी नज़र कैसे रखता है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, और क्या है इसमें? इसके साथ साथ हम इस बात का भी बारीक बीनी से जायजा लेंगे कि सिर्फ एक जिला या शख्स नहीं, बल्कि पूरी सूबाई हुकूमत किस तरह महज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए कानून की सख्ती में अचानक इजाफा कर सकती है। ओह वाह! सिर्फ एक नोटिफिकेशन से? 1932 के उन कवानीन में छिपी हैं जो आज भी अपना असर रखते हैं। जबरदस्त। तो आमतौर पर लोग कानून को एक रुकी हुई बेजान किताब समझते हैं जो शायद सिर्फ अदालतों के बंद कमरों में इस्तेमाल होती है। हाँ, आम तसव्वुर यही है। लेकिन जैसा कि हम इन दस्तावेजात में देख सकते हैं, ये एक जिंदा और मुतहर्रिक निज़ाम है। तो अगर हम इस सेक्शन 565 से शुरू करें, तो ये तो समझ में अमन अमान बरकरार रखने का एक बेहद ताकतवर टूल लगता है। बिल्कुल है। एक लम्हे के लिए सोचिए, सोसाइटी को महफूज रखने के लिए कानून साज इदारों ने ये महसूस किया कि कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़कर भुलाया नहीं जा सकता। उन पर नजर रखना जरूरी है। ठीक है, तो आइए इस वॉच लिस्ट रूल को थोड़ा आसान लफ्जों में समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो जहन में यही आता है कि क्या ये सेक्शन हर छोटे-मोटे चोर पर लागू होता है? यानी हर किसी पर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर आम मुजरिम पर लागू नहीं होता। कानून ने इसके लिए एक खास फिल्टर बनाया है। अच्छा, वो फिल्टर क्या है? मैं बताती हूँ। सेक्शन 565 सिर्फ उन लोगों के लिए मखसूस है जो पाकिस्तान पीनल कोड के कुछ तयशुदा संगीन सेक्शंस के तहत पहले से सजा याफ्ता हूँ। जैसे कि? मसलन इसमें सेक्शन 215 शामिल है, या फिर 489 की पूरी सीरीज जिसमें ए, बी, सी और डी आते हैं। ओह! यानी वो जो जाली करेंसी वाले केसेस होते हैं। एग्जैक्टली, काउंटरफीट नोट्स बनाने और इस्तेमाल करने से मुताल्लिक जराइम। इसके अलावा चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के जराइम भी इसमें आते हैं। और यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। चैप्टर 12 बुनियादी तौर पर सरकारी स्टैम्प्स और सिक्कों की जालीसाजी से जुड़ा है। और जहाँ तक चैप्टर 17 की बात है, ये प्रॉपर्टी के खिलाफ जराइम है। हाँ, जैसे चोरी, डकैती वगैरह। बिल्कुल, चोरी, रॉबरी या डकैती, यानी साफ ज़ाहिर है कि ये वो लोग हैं जो आदी या पेशावर मुजरिम बन सकते हैं। इन जराइम में बाकायदा मंसूबाबंदी होती है ना? ये कोई अचानक जज्बात में आकर किए गए जराइम नहीं है। सही पकड़ा आपने। ये वाइट कॉलर या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन देखें, इसमें एक और बड़ी कड़ी शर्त भी है। वो क्या? महज इन चैप्टर्स में जुर्म करना काफी नहीं है इस वॉच लिस्ट में आने के लिए। अच्छा। हाँ, कानून कहता है कि उनकी जो पहली सजा थी ना, वो कम से कम 3 साल या इससे ज्यादा की कैद होनी चाहिए। ओह, 3 साल का थ्रेशोल्ड है। जी, इस 3 साल के थ्रेशोल्ड का मकसद यही है कि छोटी मोटी सजाओं पर ये वॉच लिस्ट आम ना हो जाए। सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जाए जिनकी सजा उनके जुर्म की संगीनी को जाहिर करती है। ठीक है, समझ गया। तो फर्ज करें एक शख्स ने चोरी की, उसे 3 साल की सजा हुई। ठीक। वो बाहर आया और उसने कुछ वक्त बाद दोबारा वही जुर्म कर दिया और फिर पकड़ा गया।
اب اسے دوبارہ 3 سال یا اس سے زیادہ کی سزا مل رہی ہے، تو تب کیا ہوگا؟ یہاں آ کر سیکشن 565 حرکت میں آتا ہے۔ جب اسے دوسری بار سزا سنائی جا رہی ہو اور یہ سزا لازمی طور پر کسی بڑی عدالت جیسے ہائی کورٹ، کورٹ آف سیشنز یا میجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس نے سنائی ہو، صحیح۔ تو عدالت صرف قید کی مدت طے نہیں کرتی، عدالت قید کے ساتھ ایک نیا آرڈر بھی جاری کرتی ہے۔ اور وہ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تم اپنی سزا پوری کر کے رہا ہوگے تو تمہیں اپنی رہائش گاہ یعنی اپنے رہنے کی مکمل جگہ اتھارٹیز کو باقاعدہ نوٹیفائی کرنی ہوگی۔ بتانی پڑے گی۔ اور بات صرف ایک بار ایڈریس بتانے کی نہیں ہے میری تحقیق کے مطابق۔ اگر وہ شخص اپنا گھر بدلتا ہے یا اپنے شہر سے کسی اور جگہ غیر حاضر ہوتا ہے تو اس کی اطلاع بھی پولیس کو دینی لازمی ہے۔ بالکل لازمی ہے، اور یہ پابندی رہائی کے بعد میکسیمم 5 سال تک کے لیے لگائی جا سکتی ہے۔ 5 سال؟ ہاں، میکسیمم 5 سال۔ اب یہاں میں ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں اور اسے تھوڑا پریکٹیکلی سوچنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سرویلنس کیسے ہوتی ہے۔ ہاں، آج تو آسان ہے۔ بالکل، لیکن ہم 1898 کے قانون کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت تو کوئی جی پی ایس نہیں تھا، کوئی ڈیجیٹل سمارٹ واچ نہیں تھی جو آپ کی لوکیشن ہر وقت ٹریک کرے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ایک ایسی قانونی سمارٹ واچ کی طرح ہے نا؟ کہ عدالت آپ کو رہا تو کر رہی ہے لیکن اپنے رجسٹر میں ریڈ فلیگ لگا رہی ہے۔ لیکن اس دور میں اس سرویلنس کا پریکٹیکلی مطلب کیا تھا؟ میکینکس کیا تھے اس کے؟ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے۔ 1898 میں یہ ٹریکنگ پوری طرح سے اینالاگ اور فزیکل تھی۔ اینالاگ ٹریکنگ کیسے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجرم کو خود چل کر مقامی تھانے جانا پڑتا تھا اور وہاں رکھے ایک مخصوص پیپر رجسٹر میں اپنا ایڈریس لکھوانا پڑتا تھا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی۔ مقامی تھانے کا جو بیٹ کانسٹیبل یا سپاہی ہوتا تھا نا، ہاں، اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً اس ایڈریس پر جا کر تصدیق کرے کہ آخری بار بتایا گیا شخص وہاں رہ رہا ہے یا نہیں۔ باپ رے! یعنی ہر ہفتے یا وقتاً فوقتاً ایک پولیس والا آ کر آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی شدید نفسیاتی دباؤ ہے۔ بالکل ہے۔ ایک شخص جو سوسائٹی میں واپس انٹیگریٹ ہونا چاہتا ہے، ایک عام زندگی گزارنا چاہتا ہے، جب پورے محلے کو دکھے گا کہ پولیس بار بار اس کے گھر آتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور اصل میں یہی تو اس قانون کا ایک بڑا نتیجہ تھا۔ اس کا بنیادی مقصد ہی عادی مجرموں کو دوبارہ جرم کرنے سے روکنا تھا۔ نفسیاتی طور پر روکنا۔ ہاں، جب کسی شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اتھارٹیز اس کے دروازے تک آتی ہیں اور اسے اپنا ہر نیا ٹھکانہ ہر وقت رپورٹ کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے کسی نئے جرم کا حصہ بننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پریکٹیکلی ایک قسم کی اوپن ایئر جیل میں ہوتا ہے۔ اوپن ایئر جیل، یہ بہت اچھی ٹرم استعمال کیا آپ نے۔ اچھا، اس سارے نظام کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی پریکٹیکل مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ کیا مسئلہ؟ دیکھیں، قانون تو بن گیا، لیکن فرض کریں عدالت کا بنیادی فیصلہ ہی غلط ہو، اوکے۔ کسی کو ناحق سزا دے دی گئی ہو اور اس پہ یہ پوسٹ ریلیز سرویلنس بھی لگا دی گئی ہو، ایسی صورت میں قانون کیا کہتا ہے؟ قانون اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ اگر کسی اپیل کے ذریعے پرانی سزا یا کنوکشن کو اپر کورٹ ختم کر دے، اچھا، جسے قانونی زبان میں سیٹ اسائیڈ کرنا کہتے ہیں، یعنی سمپل لفظوں میں اپر کورٹ نے لوور کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا، نہ دیگی ٹوکری میں ڈال گیا۔ بالکل، تو یہ ایڈریس نوٹیفائی کرنے کا جو آدیش ہوتا ہے نا، یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اسے الگ سے چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی بنیاد ختم تو اس پہ کھڑی عمارت بھی ختم؟ ایگزیکٹلی۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی تو ہے، یہ آدیش ضروری نہیں کہ صرف ٹرائل کورٹ ہی دے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک دلچسپ پوائنٹ ہے۔ اگر ٹرائل کورٹ یعنی بنیادی عدالت نے سزا سناتے وقت ایڈریس نوٹیفائی کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جب کیس اپیلیٹ کورٹ یا ہائی کورٹ میں گیا، تو وہ اپر کورٹس اپنی پاورز آف ریویژن استعمال کرتے ہوئے یہ حکم صادر کر سکتی ہیں۔ ویٹ، واقعی؟ یعنی اپر کورٹ خود سے ایڈ کر سکتی ہیں؟ ہاں، وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم سزا تو برقرار رکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس شخص پر رہائی کے بعد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو کافی پاور ہے ان کے پاس۔ بالکل۔ اس کے علاوہ اس پورے نظام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی فارمز کیسے بھرے جائیں گے، رجسٹر کہاں رکھا جائے گا، اس کے تفصیلی رولز بنانے کا اختیار صوبائی حکومت یعنی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ اوکے، سمجھ گیا۔ یہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہے۔ سرویلنس کا رول اپلائی ہو گیا، اپر کورٹ نے دے دیا، سب ہو گیا۔ لیکن تھوڑا پریکٹیکلی سوچئے۔ جی۔ ایک آدمی مجرم ہے، وہ ریا ہوتا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اس سسٹم کو فالو نہیں کرنا،
اچھا، بغاوت کر لی اس نے۔ ہاں، وہ چھوٹا سا اپنا سامان اٹھاتا ہے اور بنا پولیس کو نوٹیفائی کیے کسی اور انجان شہر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر رو پوش ہو جاتا ہے۔ چھپ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب قانون میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس رول کی خلاف ورزی کرے تو اس پر مقدمہ چلے گا، لیکن مقدمہ چلے گا کہاں؟ دستاویزات کہتی ہیں کہ مقدمہ اس ڈسٹرکٹ کے میجسٹریٹ کے پاس چلایا جائے گا جہاں اس نے آخری دفعہ اپنی رہائش گاہ نوٹیفائی کی تھی۔ صحیح۔ تو یہاں میرا ایک پش بیک ہے، اگر وہ شخص نئے شہر میں بھاگ گیا ہے تو پچھلے ڈسٹرکٹ کا میجسٹریٹ اس پہ مقدمہ کیسے چلائے گا جب وہ شخص وہاں موجود ہی نہیں؟ اچھا، کیا یہ نظام واقعی اتنا مضبوط ہے یا حقیقت میں کاغذی اور کھوکھلا لگتا ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ واقعی ایک بڑا لوپ ہول یا قانونی جھول لگتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مجرم تو وہاں موجود نہیں، تو ٹرائل کیسے ہوگا؟ لیکن یہاں قانون اور پیپر ٹریل کی ایک گہری میکینکس کام کر رہی ہے۔ کیسے؟ مجھے وضاحت کریں اس کی۔ ذرا اسے بیوروکریٹک اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ اگر ایک شخص فرار ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اسے فرار قرار کون دے گا؟ اوکے۔ اگر قانون میں یہ واضح نہ ہو کہ جورسڈکشن یعنی عدالتی اختیار کس مقامی عدالت کا ہے، تو مختلف شہروں کی پولیس صرف اسی بحث میں وقت ضائع کرتی رہے گی کہ کیس آخر کہاں فائل ہوگا۔ صحیح بات ہے، وہ کہیں گے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں گے ہمارا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو قانون نے اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے آخری نوٹیفائڈ جگہ کو اینکر پوائنٹ بنا دیا۔ یعنی جہاں آخری بار اس نے پیپر پر سائن کیا تھا وہی تھانہ اس کے فرار ہونے کی آفیشیل رپورٹ درج کرے گا۔ ایگزیکٹلی۔ آخری ڈسٹرکٹ کا میجسٹریٹ سب سے پہلے آفیشیل ریکارڈ پر یہ لے آئے گا کہ یہ شخص اپنے ایڈریس پر موجود نہیں ہے اور اس نے رول توڑا ہے۔ صحیح۔ جب وہ میجسٹریٹ وہاں مقدمہ درج کرے گا اور اریسٹ وارنٹ جاری کرے گا تو پھر وہ وارنٹ پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ آخری نوٹیفائڈ ڈسٹرکٹ کا اختیار طے کرنے سے ایکچولی پیپر ٹریل اور اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے، ورنہ فرار شخص کی تلاش کا پروسیس ہی لیگلی شروع نہیں ہو پاتا۔ واو، دیٹ از فیسینیٹنگ۔ تو جورسڈکشن کا مقصد اس کو پریکٹیکلی وہاں فزیکلی لانا نہیں ہے پہلے سٹیپ میں، بلکہ سرکاری پیپر ورک کو شروع کرنے کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دینا ہے، ایک اینکر پوائنٹ جہاں سے پورے ملک کی پولیس کو الرٹ بھیجا جا سکے۔ بالکل یہی مقصد ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی ایک انڈیویجول کی بات، یعنی ایک مخصوص آدمی مجرم پر فوکس اور اس کی نگرانی۔ لیکن اب اگر ہم اس لوکل سرویلنس اسکیل سے تھوڑا باہر نکلیں اور پوری سوسائٹی پر قانون کے اثر کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، میکرو لیول پر آتے ہیں۔ ہاں، تو دستاویزات ہمیں قانون کا ایک دوسرا ہی رخ دکھاتی ہیں۔ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ یعنی صوبائی حکومت رولز بناتی ہے، جی، لیکن قانون کہتا ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس اس سے کہیں زیادہ بڑی طاقت ہے۔ وہ صرف ایک نوٹیفیکیشن نکال کر راتوں رات پوری عوام کے لیے قانون کی سنگینی بدل سکتی ہے۔ یہ واقعی قانون کا ایک حیران کن پہلو ہے جہاں ہم ایگزیکٹو پاور کی وسیع رینج کو سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932 کا مطالعہ کریں، خصوصاً اس کی سیکشن 10 کا، تو یہ صوبائی حکومت کو ایک انتہائی اثر انگیز اختیار دیتی ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ صرف اپنے آفیشیل گزیٹ میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے کچھ طے شدہ جرائم کو اچانک کوگنیزیبل قرار دے سکتی ہے۔ اچھا، یہاں جو لوگ قانونی جداحدوں سے واقف نہیں ہیں، میں انہیں آسان لفظوں میں بتاتا چلوں کہ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، یہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی جرم نان کوگنیزیبل ہے تو پولیس آپ کو صرف تب گرفتار کر سکتی ہے جب ان کے پاس کسی عدالت کا باقاعدہ دستاویزی وارنٹ موجود ہو۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی جرم کو کوگنیزیبل یعنی قابل دستاندازی پولیس بنا دیا جائے تو اس کا براہ مطلب یہ ہے کہ پولیس کسی بھی شخص کو بنا عدالتی وارنٹ کے فوراً آن دا اسپاٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ اور 1932 کے اس قانون میں پاکستان پینل کوڈ کے کچھ خاص سیکشنز کی ایک پوری فہرست دی گئی تھی۔ اچھا، کن سیکشنز کی؟ جنہیں صوبائی حکومت اپنی مرضی سے کوگنیزیبل بنا سکتی ہے۔ اس فہرست میں سیکشن 186، 189، 190 اور اس کے علاوہ 228، 295A، 298، 505، 506 اور 507 شامل ہیں۔ اب ان نمبرز کا عام عوام کے لیے مطلب کیا ہے؟ یہ زیادہ تر وہ جرائم ہیں جو پبلک آرڈر یعنی امن و امان کی خرابی، سرکاری افسروں کی ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالنے یا کرمنل انٹیمیڈیشن یعنی دھمکی دینے سے متعلق ہیں۔ بالکل صحیح۔ عام حالات میں ان پر فوراً بنا وارنٹ گرفتاری نہیں ہوتی،
लेकिन हुकूमत के पास पावर है कि वो इसे बदल दे। और सिर्फ पावर नहीं, हमारे पास इस दस्तावेज में इस बात का सबूत मौजूद है कि इस पावर को प्रैक्टिकली वसी पैमाने पर इस्तेमाल भी किया गया। जी हाँ, इन्हीं दस्तावेजात में हम देखते हैं कि इस ताकत का अमली मुजाहिरा 14 मार्च 1969 को किया गया। 1969 में? हाँ, उस दिन गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जिसका ऑफिशियल रेफरेंस नंबर जडल आई 3169 है। अच्छा। इस एक सिंगल नोटिफिकेशन ने इन तमाम पब्लिक ऑर्डर से मुताल्लिक सेक्शंस को पूरे वेस्ट पाकिस्तान में फौरी तौर पर कॉग्निजेबल बना दिया। इस बात की गहराई को सोचिए जरा। हाँ, पार्लियामेंट ने कोई नया बिल पास नहीं किया, एमएनएज ने बैठकर हफ्तों तक कोई बहस नहीं की। सिर्फ एक सरकारी गजट के कागज ने, एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन ने पुलिस की ताकत को पूरे सूबे में अचानक कई गुना बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ी पावर है। और बात सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं रुकी। दस्तावेजात बताती हैं कि इसी तारीख को इसी नोटिफिकेशन नंबर के तहत गवर्नर ने सेक्शन 188 और 506 को नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती भी करार दे दिया। और ये एक दूसरा बहुत बड़ा कानूनी झटका था आवाम के लिए। बिल्कुल। देखिए, बेलेबल या जमानती जुर्म का मतलब होता है कि जमानत आपका कानूनी हक है। आप थाने या अदालत में बॉन्ड भरें और बाहर आ जाएं। सही। लेकिन जब उसे नॉन बेलेबल बना दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि जमानत बिल्कुल मिल ही नहीं सकती, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब जमानत आपका हक नहीं रहा। ओह, यानी अब ये जज पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अब ये अदालत की मर्जी और डिस्क्रेशन पर मुनहसर है कि वो आपको बाहर भेजे या जेल में रखे। तो यानी एक तरफ बिना वारंट गिरफ्तार होने का रास्ता खुल गया और दूसरी तरफ गिरफ्तार होने के बाद जमानत मिलना भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल। ये मैकेनिज्म मुझे एक तरह से रेडियो के वॉल्यूम नॉब या मास्टर स्विच जैसा लगता है। कानून की किताब में जुर्म की डेफिनेशन तो नहीं बदली ना, जुर्म वही है, लेकिन हुकूमत ने जरूरत पड़ने पर सख्ती का वॉल्यूम स्विच ऑन किया और रातों रात कानून एक डंडा बन गया। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने वॉल्यूम नॉब वाली। लेकिन एक सवाल है, आखिर 1969 में ऐसा क्यों किया गया? उस वक्त क्या चल रहा था मुल्क में? देखिए, ये समझने के लिए हमें सियासी मंजरनामे पर एक गैर जानिबदाराना नजर डालनी होगी। सही। 1969 पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई हलचल वाला दौर था। अय्यूब खान की हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में शदीद प्रोटेस्ट्स, हड़तालें और स्टूडेंट्स की तहरीकें चल रही थीं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। अच्छा, तो स्टेट ने रिस्पॉन्ड किया? हाँ, इन दस्तावेजात से हमें साफ दिखता है कि ऐसी बड़ी और हंगामा खेज तहरीकों को दबाने और कंट्रोल में लाने के लिए स्टेट ने अचानक कानून का रुख सख्त कर दिया। यानी जब सरकार को लगा कि आम कानूनी तरीके, जहां पहले वारंट लो फिर गिरफ्तार करो, ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हैं इन प्रोटेस्ट्स को रोकने के लिए, तो उन्होंने सीधा नोटिफिकेशन का सहारा लिया। बिल्कुल, ये ह्यूमन हिस्ट्री और स्टेट पावर की एक हकीकत है। इससे हमें पता चलता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक पत्थर पर लिखी हुई ठहरी हुई लकीर नहीं है। सही। ये एक हथियार है जिसे वक्त और स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। 1932 में कॉलोनियल दौर के गोरों ने ये पावर्स बनाई थीं ताकि लोकल मूवमेंट्स को दबा सकें। और फिर आज़ाद मुल्क की हुकूमत ने भी? हाँ, आज़ाद मुल्क की हुकूमत ने 1969 में उसी कानून का अमली और वसी इस्तेमाल किया। ये वाकई तहकीक तलब और दिलचस्प बात है कि कानून का ढांचा वैसे ही चलता आ रहा है। तो इस सारी बहस को समेटते हुए अगर हम आज के इन मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का निचोड़ निकालें तो दो इंतहाई अहम और वाज़ेह सबक सामने आते हैं। जी बिल्कुल। पहला सबक ये है कि हमारी अदालती और कानूनी सोच सिर्फ कैद के मुद्दत पर आके ख़त्म नहीं होती। सेक्शन 565 के वॉच लिस्ट रूल से ये साबित होता है कि आदी मुजरिमों के लिए सज़ा के बाद की सोसाइटी में वापसी एक मशरूत वापसी होती है। हाँ, कंडीशनल वापसी। बिल्कुल। स्टेट 5 साल तक लगातार पेपर, रजिस्टर्स और मुकामी पुलिस के जरिए उस शख्स पर एक भारी नफसियाती दबाव बनाए रखती थी ताकि वो दोबारा जुर्म की दुनिया में कदम न रख सके। और दूसरा बड़ा सबक
اس اسٹیٹ پاور کی اسکیل اور وسعت سے جڑا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 1932 کا ایکٹ اور پھر 1969 کا نوٹیفیکیشن کس طرح ایک پروونشل حکومت کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ بنا کسی نئے پارلیمنٹری قانون سازی کے صرف ایگزیکٹو آرڈرز سے۔ ہاں پیورلی ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے لاز کو کوگنیزیبل اور نان بیلیبل بنا سکتی ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے قانون نافذ کرنے کی شدت میں ایک لمحے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، تو آج کی اس بحث کو یہاں ختم کرنے سے پہلے میری سوچ ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑی بے چین کرنے والی سمت میں چلی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، آج ہم 1898 کے اس نظام پر گفتگو کر رہے ہیں جہاں ریزیڈنس نوٹیفائی کرنے کا مطلب تھا کہ کوئی شخص چل کر تھانے جائے گا، جی، مقامی سپاہی رجسٹر نکالے گا اور اس میں مینولی لکھا جائے گا کہ یہ بندہ اب فلانا سڑک پر فلانا گھر میں رہ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک انسان فزیکلی جا کے چیک کرے گا۔ بالکل، ایک سلو پروسیس۔ ہاں، یہ ایک سلو، محنت طلب اور اینالوگ طریقہ تھا۔ لیکن ذرا ٹھہریے اور سوچئے، آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ڈیجیٹل دور میں۔ ایگزیکٹلی۔ آج 2026 میں ہماری جیب میں رکھا ہمارا اسمارٹ فون 24/7 ہماری لائیو لوکیشن ٹریک کر رہا ہے۔ ہر چوراہے پر لگے CCTV اور فیشل ریکگنیشن کیمراز ہمارے چہروں کو پہچانتے ہیں۔ ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ہر وقت گرڈ پر ہیں۔ تو اگر ہم اس 1898 کے عادی مجرموں پر نظر رکھنے والے، نوٹیفائی کرنے والے اصول کو آج کے اس آدھونک، ایڈوانسڈ اور ہائپر کنیکٹڈ ڈیجیٹل سرویلنس انفراسٹرکچر کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ دیں، تو پھر کیا شکل بنے گی؟ پھر تو کسی کو تھانے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ بالکل، ایک شخص کو تھانے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس کی ڈیوائس، اس کی گھڑی، اس کا فون خود بخود اسٹیٹ کو سب کچھ بتا رہا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں آنے والے وقت میں سماج کے تحفظ اور عام انسان کی پرائیویسی کے درمیان وہ جو باریک سی لکیر ہوتی ہے، وہ کہاں جا کر کھینچی جائے گی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب ہر ایک نقل و حرکت ڈیجیٹل رڈار پر ہوگی، تو کیا یہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ فیوچر میں ایک نیا، آٹومیٹک اور شاید اور بھی خوفناک سیکشن 565 بن جائے گا؟ اب شاید قانون کی کتابوں میں نہیں، بلکہ ہمارے آنے والے کل میں چھپا ہے، اور یہ یقیناً ہم سب کو اس گہری تحقیق کے بعد سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی دستاویز اور نئے قانونی اسرار کے ساتھ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.